السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آخری چند آیات 196 سے 200 تک لیے آپ کی خدمت میں پاک سرزمین سے حاضر خدمت۔ مطالعہ قرآن کا یہ پروگرام، دورہ قرآن کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے آج کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اہل کفر کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک غرورن سے ہے جس کے معنی دھوکہ کے ہیں، یعنی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تقلب مصدر ہے جس کے معنی ہے پھرنا، آنا جانا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے عیش و کامرانی کے ساتھ ملکوں میں سیر و گردش تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ گزشتہ آیات میں مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، کوئی چیز انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے اور وہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور ان کا مقام جنت ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں تاکہ وہ خوب دولت اکٹھا کریں۔ اللہ نے فرمایا اس سے آپ کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ تو عارضی فائدے ہیں جو ثواب آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کما رہے ہیں اور بڑے اکڑتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ محض چند روز کی بہار ہے۔ اگر ایک شخص کو 4 دن پلاؤ قورمے کھلانے کے بعد پھانسی یا عمر قید کی سزا دی جائے تو وہ کیا خوش عیش ہوگا؟ اگر کسی شخص کو چند دن قورمے پلاؤ کھلا کے پھر پھانسی یا عمر قید کی سزا دی جائے تو وہ کیا خوش ہوگا؟ خوش تو وہ ہے جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت اور آسائش کا سامان مہیا کر لے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ماوا مصدر ہے جس کے معنی ہے ٹھکانہ، یعنی ان کا ٹھکانہ، ماواہم ان کا ٹھکانہ۔ المہاد مہد ان سے ہے بچھونے کو کہتے ہیں، یعنی ان کا ٹھکانہ اور بچھونا دونوں آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کافروں کے برعکس متقیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا الی الآخر الآیات۔ بخاری اور مسلم میں ایک صحیح حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھنے پر بتایا، اے اللہ کے رسول، کیسر و کثرت و عیش کی زندگی گزاریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ سبحان اللہ! کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی؟ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض میں ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو اہل نجران کے بارے میں شان نزول بتایا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب میں سے تمام ایمان لانے والے مراد ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 اوصاف کو بیان کیا ہے جو ان کے اندر موجود ہیں۔ پہلا، ایمان باللہ یعنی شرک سے پاک ایمان۔ دوسرا، ایمان بالقرآن یعنی قرآن پر ایمان۔ تیسرا، یعنی اپنے سابقہ انبیاء کے کتب پر ایمان۔ چوتھا، خشوع جو ایمان کامل کا پھل ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، یعنی قلب میں خشیت اللہ کا پیدا ہونا۔ پانچواں، متاع دنیا کو آخرت کے مقابلے میں حقیر جاننا اور بے قدر و قیمت سمجھنا، اس کی کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی متاع کی، دنیا کی دولت کی، آخرت کے مقابلے میں اس کو حقیر جاننا اور بے قدر و قیمت سمجھنا، یہ 5ویں چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ آیت نمبر 200 میں بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اصبروا، تم صبر کرو، یعنی اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ۔ وصابروا، مصابرتن سے ہے، اس کا مصدر ہے مصابرتن۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پابندی دکھاؤ، یعنی استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ورابطو، مرابطتن سے، اس کا مصدر مرابطتن ہے اور اس کا مادہ ربط ہے، رابطہ، را با اور تا ہے، جس کے معنی ہے گھوڑے کو حفاظت کے لیے مکان میں باندھنا، محافظت اور نگرانی کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ جنگ کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 4 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ کتنی باتوں کی نصیحت کی ہے؟
4 باتوں کی نصیحت کی ہے، 4 باتوں کی نصیحت کی ہے مومنوں کو۔ مومن بڑے غور سے سنیے، جو ہر طرح کی نیک بختی اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ عام باتیں نہیں ہیں، ہر طرح کی نیک بختی اور سعادت کا ذریعہ 4 باتیں ہیں جن کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کی ہے۔ تمام مومن غور سے سنیں۔ پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ بندہ مومن گناہوں سے اجتناب کرے، مصائب پر صبر کرے اور اوامر کی بجا لانے اور نواہی سے اجتناب میں صبر کرے اور اسی پر ڈٹا رہے۔ پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ آپ مومن گناہوں سے اجتناب کریں، مصائب پر صبر کریں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائیں اور جن سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کریں۔ یہ صبر ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہیں۔ دوسری نصیحت مثابرہ کی ہے، مثابرہ کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ مثابرہ میں خواہشات سے مجاہدہ بھی شامل ہے۔ اپنی خواہشات کے ساتھ مجاہدہ کرو، جہاد کرو اپنی خواہشات کے ساتھ۔ اپنی خواہشیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کے ساتھ مجاہدہ کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ تیسری نصیحت مرابطہ کی ہے، یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ دین اور مسلمانوں سے دفاع کے لیے ہر وقت مورچہ باندھ رہو۔ مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اپنے دین کی دفاع کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو اور مورچہ بند رہو۔ اور رابطو سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق دین کی حفاظت کے لیے ساز و سامان کی تیاری بھی کرو۔ جنگی ساز و سامان، اسلحہ سازی مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ اور چوتھی نصیحت تقویٰ کی نصیحت ہے کہ یہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور وہ یہ کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ صبر، مثابرہ اور مرابطہ کے ساتھ ساتھ فلاح دارین حاصل کرنے کے لیے تقویٰ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے فلاح کو تقویٰ سے وابستہ کر دیا گیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سورت کی ابتدا بھی تقویٰ سے اور انتہا بھی تقویٰ پہ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک لمحہ یا 1 گھنٹے کھڑے رہنا حجر اسود کے پاس یعنی حرم شریف میں لیلۃ القدر کے قیام سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سنیے، اللہ کے راستے میں 1 لمحہ یا 1 گھنٹہ کھڑے رہنا حجر اسود کے پاس یعنی حرم شریف میں لیلۃ القدر کے قیام سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یاد آیا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں، 1000 مہینوں کی ریاضتوں سے بہتر۔ تو اللہ کے راستے میں 1 لمحہ بھر 1 گھنٹہ بھر کھڑا رہنا لیلۃ القدر، اور وہ بھی لیلۃ القدر کا قیام جو کہ حجر اسود کے سامنے ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر بڑے عام مقام پہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حساب سے یہ کل 10 کروڑ مہینے بن جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے اور 1 لاکھ حرم کا ثواب، تو یہ 10 کروڑ مہینوں کے ثواب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 1 لمحہ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک نے 170 ہجری میں ترسوس کے محاذ سے اپنے شیخ فضیل بن عیاض جو جہاد چھوڑ کر مکہ میں معتکف ہو گیا تھا کو خط لکھا جو ان اشعار پر مشتمل تھا۔
جو کہ عربی میں ہیں، اور کیونکہ عربی کے اشعار سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے میں ان سے آگے بڑھ کے اس آیت پہ آج کے مطالعے کو ختم کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ونفعنی وإیاکم بآیات ذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔